الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، آج ہم جس طرح کے حالات کا شکار ہیں اور جن جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، گویا دنیا کے اندر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ انسان کے گرد و پیش کے حالات پر پڑتا ہے، اور ہمارے گرد بننے والے حالات اور موسم اور یہ نشیب و فراز، یہ تنگی اور فراخی اور بارشوں کا نہ ہونا، یہ سب ہمارے ہی اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو عدم توازن پیدا ہوتا ہے، یہ سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام فطرت چلایا ہے، سمندروں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، زمین کی کھیتی باڑی کا نظام ہے، یہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور انسان کے لیے جو اصل مقصد طے کیا وہ انسان کا اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت کے حق کو تسلیم کرنا ہے، کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود مان کر اور اپنے ظاہر اور باطن کے اندر توحید کو سجا کر پھر اپنے اعمال کی اصلاح اسی توحید کی روشنی کے اندر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت کے حق کو تسلیم کرے، اور اللہ کو معبود مانتے ہوئے اپنے جبین نیاز کو اللہ تبارک و تعالی کے در پر جھکائے۔ یہی انسان کی اصل تخلیق کا مقصد طے کیا گیا ہے، اور جب انسان اس مقصد سے ہٹنے لگتا ہے تو پھر جو پوری فطرت کا نظام ہے، جو انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں من حیث القوم، من حیث الافراد، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اسی کی بالکل ثمرے کے طور پر ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک اور اچھے ہیں تو پھر ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ حکمران بھی ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اگر ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا قائل ہو اور یوم الحساب کا قائل ہو، اور وہ اعمال کی اصلاح کرنے والا ہو اور ظاہر اور باطن کے اندر سچا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ حکمران بھی ہم ہی سے اٹھتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا نظام جب ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو پھر جس طرح کے ہم اعمال کریں گے
تو ہمارے اعمال طے کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے کتنا استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرتے رہو اور جھوٹ سے اور منافقت سے اور دوغلے پن سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا الگ الگ رویہ، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو، یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا دوغلا پن کیا ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو یہ ظاہر کرتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتا ہو، عبادات بھی بجا لاتا ہو، لیکن اس کے باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا وہ تصور انسان کے دل میں نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کا جو حق ہے وہ انسان کے دل میں نہ ہو، کہ انسان دعا تو مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو جانتے ہیں۔ اب اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، زبان پر ہمارے یہ دعا جاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارے ان الفاظ کو سن نہیں رہے بلکہ ہمارے دل کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم زبان کے ساتھ یہ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا دل عین اسی وقت جب ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک سا نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے اندر تو اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ظاہر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور معبودیت کے قائل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے۔ اور جب تک ہمارا دل اللہ سے غافل رہے گا تب تک ہمارا باطن اور ظاہر یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور جب تک ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو تو ہم سچے نہیں کہلا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کے لیے کیا فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صرف جھوٹ بولنا قول کے اندر، یہ صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ بھی کذب ہے کہ انسان کا دل اللہ سے غافل ہو اور وہ ظاہری طور پر ایسے اعمال کرتا رہے کہ جن سے وہ اس شبے میں پڑا رہے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ دراصل وہ بھی جھوٹا شخص ہے کہ جو ظاہر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ڈھونگ کرتا رہے، رسومات کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ اور جب تک انسان کا صادق، اس کا باطن سچا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ سچا نہیں کہلا سکتا۔ اور اسی طرح اگر انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ دوغلے پن کا شکار ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک بات کرتا ہے اور پھر ان کے پس پردہ کوئی دوسری بات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے متعلق بھی قرآن حکیم میں فرمایا کہ ایسے دو زبانوں والے لوگ جن کی زبان لوگوں کے سامنے کچھ اور بولتی ہے اور پھر وہ دوسری جگہ پر جب جاتا ہے تو اسی شخص کے متعلق وہ دوسری زبان کے اندر بات کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ منافق کی خصلت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان دوغلے پن کا شکار ہو کہ وہ ایک جگہ پر ایک محفل کے اندر کسی شخص کے متعلق ایک بات کرتا ہو اور دوسری جگہ پر جہاں وہ شخص موجود نہ ہو تو اس کے متعلق اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یا اللہ کے بندوں کے حق میں دوغلے پن کا شکار ہو، منافقت کا شکار ہو، تو اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور اگر پوری قوم اور پورا معاشرہ اسی طرح کے لوگوں کا تشکیل پا جائے تو پھر انہی میں سے جو حکمران بنتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی منافق ہوں گے، اور پھر جس طرح کا رویہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں پھر جو حکمران ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے کہ ہمارے سامنے تو وہ ہماری فلاح و بہبود کے دعوے کریں گے، ہمارے ساتھ وعدے کریں گے، لیکن جب وہ آپس میں بیٹھیں گے، مل بیٹھیں گے، تو ہماری حیثیت ان کے نزدیک مچھر اور مکھیوں کے سے برابر ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رویے کو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مذموم قرار دیا ہے۔
اور جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی خطبے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی 3 حالتوں کا بیان فرمایا ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ 3 حالتیں ہیں انسان کے اوپر۔ پہلی حالت کیا ہے؟ الضراء، کہ انسان پر ایک حالت آتی ہے تنگ دستی کی، تنگ دست ہے، فقر و فاقہ کی حالت ہے، اور اس کے پاس معاش کی کمزوری ہے اور مالی فراوانی اس کے پاس نہیں ہے۔ والبأساء، اور دوسرا کیا ہے کہ امساک بارہ ہے، بارش کی کمی ہے، موسم فصلات کا ہے، موسم بارشوں کا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ اور تیسری حالت کیا ہے؟ وحین البأس، قتل و قتال ہے، جنگ کا زمانہ ہے۔ ان 3 حالتوں میں جو بھی انسان ایک عمل کرتے ہیں، اس ایک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ مرتب فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے الصبر، الصابرین، صبر کرنے والے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں پر جو نقطہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان ایسی حالت کے اندر ہو کہ جب تنگ دستی کا عالم ہو، امساک بارہ ہو، تو انسان کے لیے جو صبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کا دونوں ایک جیسی حالت ہو۔ ظاہر اور باطن ایک جیسا کیسے ہوگا؟ کہ انسان 2 طرح کی چیزوں سے اجتناب کرے، ایک یہ کہ شکایتی رویے کو نہ اپنائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی حالت، ہم اپنی حالت کو خود دیکھ لیں کہ جب ہمارے اوپر تنگی آتی ہے تو پھر ہمارا رویہ شکایتی بن جاتا ہے۔ ہم جہاں بیٹھیں گے اپنی تنگی حالات کی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، اور ہم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس گناہ کے اندر پکڑے گئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے، ہمیں تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اعمال تنگ کر دیے، ہمارے حالات تنگ ہو گئے، ہم یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں ہم کس گناہ میں پکڑے گئے، بلکہ ہمیں تعجب اس وقت ہونا چاہیے جب اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہمارے اوپر ہو، تو ہمیں یہ تعجب ہونا چاہیے کہ نہ جانے کس وجہ سے ہمارے اوپر یہ نعمتوں کی فراوانی ہے، کیونکہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ ہم تو سراپا گناہ ہے، ہم دن اور رات گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ہماری کوئی ایک گھڑی، ایک لمحہ دن اور رات کا بغیر گناہ کے نہیں گزرا۔ اب آج جمعے کا دن ہے، ہم پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اپنے ہی اعمال کا جائزہ لے لیں، اپنے ہی گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کل ظہر سے لے کر آج ابھی جمعے کی ظہر تک ہم نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی۔ نتیجہ ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ ہم نے گناہ زیادہ کیے اور نیکیاں ہم نے کم کی ہیں۔ اب اتنے گناہ کرنے کے باوجود اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کس گناہ کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، نہ جانے ہم کس گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے کہ ہمارے حالات تنگ ہو گئے، نہ جانے کس گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر پکڑ آئی کہ ہم فلاں مصیبت میں پھنسے گئے۔ اب یہ جو رویہ ہے، یہ ایک جہاں پر شکایتی رویہ ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ہم گناہ کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں رہے، ہم کرتے گناہ ہیں اور ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہے۔ یہ ہے ظاہر اور باطن کا تضاد کہ ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایتی رویہ ہے کہ ہم شکایت کر رہے ہیں کہ نہ جانے کیوں نہیں ہو رہی، اور ہم دلیل کیا دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمارے پلے کے اندر، ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت کے اندر جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، حالت تنگ ہو گئی، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان کے اگر اختیار کے اندر کچھ ہے، ذرائع کچھ اختیار کر سکتا ہے تو ان کو اختیار کرے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اب انسان پر مالی تنگ دستی ہے، معاش اس کا تنگ ہے، یا بیماری کی حالت ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اسباب اختیار کرے، اس کا
مرض کا لاحق ہے اس کو، تو اس کا سبب کیا ہے کہ وہ دوائی اختیار کرے، دوائی لے، ڈاکٹروں کے پاس جائے، چیک اپ کرائے، علاج کرائے، اسباب اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ دل سے اس بات کا اقرار کر لے اور اپنے اعمال سے اس بات کا اعلان کرے کہ اب جو میرے ہاتھ میں اسباب اور ذرائع تھے وہ میں نے اختیار کر لیے، دوائی میں نے لے لی ہے، علاج میں نے کرا لیا ہے، اب شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نتیجہ کس پر چھوڑ دے؟ اللہ پر چھوڑ دے۔ اور اسی طرح معاشی تنگی ہے تو کوئی کام کاج کرے، اسباب اختیار کرے، کاروبار کی جانب جائے، مزدوری کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرتا ہے تنگ دستی کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ اب یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس 1000 روپیہ ہے، اب وہ اگر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اپنی اس تنگ دستی کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ برکت کیا ہے کہ اس کا کام اسی 1000 میں ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس 5000 ہے، وہ شکر نہیں کر رہا، جہاں بیٹھتا ہے یہی کہتا ہے کہ یار تنگ دستی ہے، حالات خراب ہیں، جو کام اس کا 2000 میں ہونا تھا کام بڑھ جائے گا، وہ 5000 میں بھی پورا نہیں ہوگا، یہ بے برکت ہے۔ یہ ہے اس کے شکایتی رویے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس مصیبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صبر کیا ہے کہ انسان اس حالت کو بیان کرنے کے اندر شکایتی رویہ نہ اپنائے، ہاں حال بیان کرے، اپنے عجز کا اظہار کرے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کو بخار ہے، اب اگر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رویہ بھی کبر ہے، تکبر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیمار ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا حال کیسا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ مجھے بخار ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی طبیعت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، اور اتنا بخار ہے جیسے 2 لوگوں کا بخار ایک میرے اوپر ہو گیا، یعنی اتنا شدید بخار ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ مجھے 2 لوگوں کے بقدر بخار ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب بھی 2 بندوں کا عطا فرمائے۔ یعنی میں نے جو اپنی عجز کا اظہار کیا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، تو یہ تکلیف اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عجز کے اظہار پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے حال کو بیان کرنا، شکایتی رویہ نہ اپنانا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کیونکہ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے مومن کو، تو اس پر اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ کسی سفر پر نکل رہا ہے، عین اس سفر کے نکلتے وقت اس کو کوئی چیز بھول جاتی ہے، اس کے پانی کا مشکیزہ اس کو بھول جاتا ہے، اور وہ تلاش کرنے لگتا ہے کہ میں نے کہاں رکھ دیا ہے، اور اس کو یاد نہیں آ رہا۔ اب ادھر دیکھتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، بھول گیا۔ اب اس تلاش کرنے کے دوران جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اب جو اللہ اتنا کریم ہو کہ کام تو اس کا اپنا تھا، اس نے خود رکھا، خود بھول گیا، لیکن اس پر بھی جو تکلیف ہوئی اس پر بھی اس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، تو اس کی صبر کی حالت یہ ہے کہ انسان اس کو بیان کرتے ہوئے شکایتی رویہ نہ اپنائے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ نہ جانے میں کس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا، یہ اللہ کے ہاں سخت عتاب کا موجب ہے۔ اور یہ کہنا کہ نہ جانے بارشیں کیوں نہیں ہو رہی، برسات کی تو ضرورت ہے، اب بارشوں کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، یہ کہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جملہ کہنا بھی بڑا سخت ہے۔ حکایات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ والے تھے،
انہوں نے جب بارش ہوئی تو انہوں نے اپنے متوسلین میں سے کسی نے کہا کہ بس ابھی بارش کی ضرورت نہیں تھی اور بارش ہو گئی، بارش کی ضرورت نہیں تھی اور بارش ہو گئی۔ تو وہ تو اللہ کے ولی تھے، اسی وقت منادی نے ندا دی، ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ اے اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنے والے، او جاہل، او بے وقوف، تمہیں معلوم کب ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ابھی بارش کی ضرورت نہیں تھی اور بارش ہو گئی؟ یعنی تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ بارش کی اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ گویا ہمارا یہ کہنا کہ ابھی بارشوں کی ضرورت ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، یہ جملہ ہم زد عام سنتے نہیں سنتے ایک دوسرے کی مجلس میں، ہم آپ کہتے ہیں، یہ کہنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ بارشیں کب ہوگی اور کس وقت ہوں گی، کس جگہ پر ہوں گی، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سپرد ہے۔ اور ہمارا یہ کہنا کہ اس وقت بارشوں کی ضرورت ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اور بسا اوقات جب بارشیں ہو گئی تو ہم کہتے ہیں ابھی تو بارشوں کی ضرورت نہیں تھی، بس اللہ کا کام ہے، بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ بارشیں کب ہوں گی، کس جگہ ہوں گی، کب نہیں ہوں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے سپرد ہے۔ ہمارے ذمہ کیا کام ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فقر و فاقہ ہے، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے بیان کرتے ہوئے تکلیف کو، شکایتی رویے کو ختم کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تنگی ہے، یہ بھئی اللہ کی حکمت ہے۔ دوسرا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں بارشیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اگر ہم دن میں 12 مرتبہ 10 مرتبہ 10 جگہوں پر اٹھتے بیٹھتے ہم یہ کہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، پھر اس جگہ بیٹھ کے ہم کہیں بارشیں نہیں ہو رہی، پھر شام کو بیٹھے بارشیں نہیں ہو رہی، پھر رات کو بیٹھے بارشیں نہیں ہو رہی، یہ کہنے سے بارش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ بارش کب ہوگی؟ بارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں مانگنا ہے اللہ سے۔ ہم جگہ جگہ لوگوں کے سامنے تو یہ شکایت رکھ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، لیکن آپ میں سے، ہم میں سے، خود مجھ میں سے ہم نے کسی ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش برسا؟ کیا ہم نے دعا مانگی ہے؟ نہیں مانگی۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اعرابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، تنگ دستی ہے، پیاس ہے، قحط سالی ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ بارش فرما۔ بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش چل رہی ہے۔ اگلے جمعے پھر وہی اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش زیادہ ہو گئی ہے، کچے مکانیں گرنے لگے ہیں، پانی کی وجہ سے زیادہ ہو گیا، تنگی ہو رہی ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہم بالاودیۃ والاوثان وعلی الجبال، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، وادیوں پر، نالوں پر، پہاڑوں پر بارش برسا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد بارش علاقوں سے دور چلی گئی، بادل چھٹ گئے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل سکھایا وہ کیا ہے؟ دعا، کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اسباب میں سب سے مضبوط سبب کیا ہے؟ دعا ہے، کہ ہمیں اس سے مانگنا ہے جس کے ہاتھ میں بارش ہے۔ اب یہ بارش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، تو ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم یہ جو جگہ جگہ رویہ اپنا رہے ہیں، ہم یہ جو شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہم بارش نہیں ہو رہی، بارشوں کی ضرورت تھی، جانور بھوکے مر رہے ہیں، انسانوں کو پیاس ہے، اب یہ کہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت کب بارشیں ہوں گی، کہاں ہوں گی، کتنی مقدار میں ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں طے ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ دیکھو وہ لوگ جو تنگی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، قحط سالی کی حالت میں، جنگ کی حالت میں کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں، کہ شکایت کا لہجہ نہیں اپنا رہے، اور جو سبب ہے وہ سبب اختیار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ رہے، اللہ سے بہتر کی امید لگا رہے ہیں،
اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر صدقوا سے مراد کیا ہے؟ صدقوا سے مراد یہ ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہے، کہ ظاہر کے اندر وہ شکایتی رویہ نہیں اپنا رہے، اور باطن کے اندر ان کا اعتقاد یہ ہے کہ بارشیں ہوں گی تو اللہ کی جانب سے ہوگی۔ ان کا یقین اور اعتقاد صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ ان کے ظاہر اور باطن کا ایک ہو جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو فرد یا جو معاشرہ، جو قوم ظاہر اور باطن دونوں کے اندر سچی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ منافقانہ ہو، دوغلا پن ہو، تو پھر یہ رویہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں کے اندر تباہی کا سبب ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ تہیہ کریں کہ ہمارا ظاہر اور باطن یہ دونوں سچے ہو جانے چاہیے، ایک ہی ہو جانے چاہیے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو دل سے مانگیں۔ اب ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کے لیے، لیکن ہمارا دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہے، تو یہ کیا اللہ کے ساتھ دوغلا پن ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، زبان پر ہے بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب کتنے اس دعا کے مفہوم کو اگر ہم سمجھیں کہ اس دعا کے اندر کیا مانگا جا رہا ہے اور اس دعا کے الفاظ کا وزن کیا ہے اور یہ دعا مانگتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، اگر ہم حقیقی معنوں میں یہ سمجھ لیں اور پھر سمجھ کر اللہ کی جانب متوجہ ہو کر دعا مانگیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری دعا، کوئی دعا قبول ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم دعا مانگ نہیں رہے، ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم شکایت یہ کر رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب ایک شخص ہے کہ خود ہی صرف یہ سوچنا کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ دعا کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم مانگ کس سے رہے؟ احکم الحاکمین سے۔ مانگ کس سے رہے؟ اللہ سے، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ ہم مانگ اس سے رہے ہیں، اور اگر مانگتے ہوئے خدا نخواستہ ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو یہ گناہ کر رہے ہیں، ہماری تو دعا قبول ہوگی ہی نہیں، یہ دعا کے رد ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، کیا ہم اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم دعا مانگیں اور قبول ہو؟ بھائی ایک ہی تو ذات ہے جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں گے، جس سے ہم اپنے مشکلات کے لیے دعا بھی مانگیں گے۔ اب اگر دعا مانگتے ہوئے سرے سے ہمارا خیال یہ ہو کہ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ دعا ضرور بضرور رد کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ یہ کہنا شروع نہ کر دے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا نا میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا رجسٹر بند کر دو، بساط لپیٹ دو، آج کے بعد یہ گڑ گڑا کر، رو کر، تڑپ کر جتنی دعائیں مانگتا رہے سب رد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بس اس کی دعاؤں کی قبولیت بند، ختم کر دی ہے۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان دل سے مانگے، متوجہ ہو کر مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کے حال سے واقف ہے، اور ہم اس یقین کے ساتھ مانگیں۔ امید کس سے لگائی جاتی ہے؟ کہ جو ممکن ہو۔ ہمیں اللہ سے امید نہیں لگانی، ہمیں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ اللہ سے امید ہے دعا قبول ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ امید تو انسانوں سے لگائی جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں کو میں نے درخواست دے دی ہے، امید ہے کہ یہ درخواست قبول ہو جائے گی۔ بھائی وہ تو انسان ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو بھی صحیح، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس جب ہم اپنی حاجت کے لیے حاضر ہوں گے، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم اس یقین کے ساتھ اٹھائیں گے کہ ہماری دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا یقین اور اعتقاد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ ہم زبان سے یہ نہ کہیں، ہم اپنے اعمال سے بھی ظاہر کریں کہ ہم یقین کے ساتھ مانگیں کہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم اب اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں،
اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اسی وقت روشنی مانگنے کی ضرورت ہے اللہ سے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ان کو ڈال دیا گیا ہے کنویں کے اندر، چھوٹا بچہ ہے، اور کنویں کا انتخاب بھی اس کنویں کا انتخاب کیا گیا ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اب یہ گزرگاہ ہے، اس کے پاس کنواں ہے، بھائیوں نے اس کنویں میں نہیں ڈالا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی قافلے والا گزرے گا تو وہ پانی نکالنے کی غرض سے اس کنویں پر ضرور آئے گا، وہ اس کو نکال لیں گے، لہذا انہوں نے اس کنویں کا انتخاب کیا جو راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ راستے سے ہٹا ہوا کنواں ہے جس کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، وہاں سے لوگ گزرتے نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو راستے کے پاس کنویں تھے ان کو خشک کر دیا گیا، قافلہ آ کے رکا، انہوں نے دیکھا یہ کنواں یہ بھی خشک، یہ کنواں یہ بھی خشک، پریشان ہو کے تلاش کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے ارد گرد کہیں کنواں ہو، اس میں پانی مل جائے۔ تلاش کرتے کرتے اسی کنویں پر آ گئے جس میں یوسف علیہ السلام۔ اب دیکھیں انہوں نے اسباب تو یہ اختیار کیے تھے کہ یہاں پر کوئی نہ آئے، یہاں پر کوئی نہ آئے، سبب انہوں نے اختیار کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں سبب پیدا کیا جہاں سبب کا بظاہر کوئی ان کو امید نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قافلے والوں کو وہاں پہنچا دیا، انہوں نے ڈول ڈالا، جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر بٹھا دیا ڈول میں، کھینچا نکالا، سبحان اللہ، کیا ہے خوبصورت بندہ ہے، نکل آیا۔ تو کیا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہوں، کسی ایسی مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ اب مجھے یہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر امید نہیں بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس مشکل سے ضرور بضرور نکل آئیں گے، اور کس کے سہارے نکل آئیں گے؟ اللہ، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا مانگنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ اب کوئی شخص ہے نا، اس سے بار بار مانگا جائے وہ تپ جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے کوئی چیز ایک بار مانگیں گے وہ دے دے گا، دوسری بار مانگیں گے مروت میں دے دے گا، تیسری بار مانگیں گے چلو وہ کہے گا یار دے دو، جب چوتھی بار آئے گی نا وہ کہے گا یار کیسے بندے ہو، ایک بار دیا، دوسری بار دیا، تیسری بار، چوتھی بار، شرم نہیں آتی، بار بار مانگتے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو مانگتا ہے۔ جو بندہ مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، چھوٹی سی ضرورت ہے ہاتھ اٹھائے یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، پھر چھوٹی سی کوئی ضرورت پیش آ گئی پھر مانگنے لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ کیسا میرا پیارا بندہ ہے، کوئی چھوٹی سی ضرورت پیش نہیں آتی میرے در پر پہنچ جاتا ہے، مجھ سے مانگنے لگتا ہے، اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو یہی بندہ پسند ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مانگنے والے بندے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بخار ہو گیا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ تنگ دستی آ گئی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ سواری گم ہو گئی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ کو مانگنا پسند ہے، کیونکہ اللہ کو دینا پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مانگتا رہے، میں اس کو نوازتا رہوں، جتنا یہ زیادہ مانگے گا اتنا میں اس کو زیادہ دیتا رہوں گا۔ اللہ کے پاس دینے کی صفت ہے، بندے کے پاس مانگنے کی صفت نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مانگنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب